بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرفات میں موجود مسجد نمرہ اور جبل رحمت کے بارے میں دلچسپ معلومات دیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب ہم اس وقت عرفات کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو مسجد نمرہ کی مینار نظر آ رہے۔ اب جو آپ کو ایک ٹریک نظر آ رہا ہے، یہ ٹریک پیدل حجاج کرام کے لیے ہے۔ الحمدللہ اب ہم مسجد نمرہ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ہم گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر کے سب سے پہلے آپ کو مسجد نمرہ کو تمام اینگل سے زیارت کرائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جبل رحمت پر لے کر جائیں گے۔ یہ مسجد عرفات کے مغربی کنارے پر موجود ہے۔ اب جو آپ کو مسجد کا ایریا نظر آ رہا ہے، یہ فرنٹ ایریا ہے۔ مسجد نمرہ بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کی لمبائی 90 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 80 میٹر ہے۔ اور یہاں پر میں ایک چیز ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا دو جہان امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا اور 4 عمرے۔ آقا دو جہان اس وقت مدینہ میں تھے۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالخلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں سے احرام باندھ کر کے 1.25 لاکھ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے ساتھ مکہ پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنی اونٹنی ناقہ پر سوار ہو کر کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا، اور پھر یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی، اور اس وقت فرائض نبوت کے 23 سال نتائج نگاہوں کے سامنے پھر رہے تھے۔ زمین سے آسمان تک قبولیت و اعتراف حق کا نور تھا۔ ریگستانی عرب کا ذرہ ذرہ اس وقت اسلام کے نور سے منور، اور خانہ کعبہ ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیمی کا مرکز بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج میں 100 اونٹ کی قربانی ادا فرمائی۔ اس مسجد سے مزدلفہ جو وہاں پر مسجد مشعر الحرم 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مینا میں مسجد حیف
9.3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس روڈ کو اگر آپ فالو کرتے جائیں تو آپ سیدھا مزدلفہ پہنچ جاؤ گے۔ ماشاءاللہ آپ مکہ یا مدینہ میں کسی بھی مسجد کے پاس جاؤ گے تو وہاں پر یہ خوبصورت پرندے جس کو ہم کبوتر کہتے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ پہ موجود وہاں پر نظر آئیں گے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور کا تقریباً نصف حصہ حدود عرفات سے باہر ہے۔ یہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور مسجد کی دونوں سائڈوں پہ سائن بورڈ لگے ہیں اور مختلف زبانوں میں عربی، انگریزی، اردو اور دو اور زبانوں میں یہ اعلان لکھا ہوا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر اعلان لکھا ہوا ہے کہ یہ حد عرفات کی ہے۔ جو بھی حاجی اس بورڈ کے پیچھے کھڑا ہوگا یعنی مزدلفہ والی سائڈ پہ، اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ کو درختوں کے مختلف جھنڈ نظر آ رہے ہیں۔ عرفات کے علاوہ باقی آپ کو پوری مکہ میں کسی جگہ پہ بھی درختوں کے جھنڈ نظر نہیں آئیں گے۔ ذو الحجہ کے دن کو یہاں پر حجاج کرام ان درختوں کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔ اب جو سکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹاور نظر آ رہا ہے، یہاں سے عرفات کے دن پوری دنیا میں لائیو ٹرانسمیشن دکھائی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو جبل رحمت کے بارے میں دلچسپ معلومات دیں گے۔ اس ٹائم تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔